الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآة المؤمن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرد اور معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری ہر فرد کی ذمہ داری قرار دی ہے۔ یعنی آدمی اپنی اصلاح کی بھی فکر کرے، اپنے گھر بار کی درستگی کی بھی فکر کرے، اور اپنے معاشرے، اپنے سوسائٹی کو درست کرنے کی بھی فکر کرے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ سن لو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت، اس کے خاندان، اس کے گھر والوں کے تعلق سے سوال ہوگا۔ صرف پیدا کر دینا یہ کافی نہیں ہے، اور شادی کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ نے شادی کر کے اپنی بیوی کی ذمہ داری بھی لی، اور بچوں کو پیدا کر کے بچوں کی ذمہ داری بھی آپ نے لی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اس سلسلے میں پوچھ ہوگی۔ اسی طریقے سے قرآن کی دوسری آیتوں اور احادیث کی روشنی میں پورے معاشرے کی ذمہ داری بھی معاشرے کے ہر فرد پر ہے کہ وہ اپنے خاندان، اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی، اپنے علاقے اور جہاں تک اس کی پہنچ ہے وہاں تک بسنے والے لوگوں کو اللہ کے دین پر قائم کرنے کی کوشش کرے، اور جو ناجائز رسوم، جو بدعات ہیں اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہیں ان سے روکے۔ دونوں ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عائد کی گئی ہے۔ نیکی کا حکم بھی کرنا ہے اور برائیوں سے روکنا بھی ہے۔ اب جس میں جو طاقت ہے وہ اس کو استعمال میں لائے، جس میں طاقت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس رسم کو، اس برائی کو، اس ناجائز امر کو روک سکتا ہے تو اپنے ہاتھ کا استعمال کرے۔ اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس کے اوپر نکیر کرے، اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں پر وہ زبان کا استعمال بھی نہیں کر سکتا ورنہ کسی سخت مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا جس کا برداشت کرنا اس کے لیے بھی مشکل ہوگا، تو پھر اپنے دل سے کم از کم اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اس کے بعد کوئی درجہ ایمان کا رہتا ہی نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی، طرح طرح کے رسم و رواج پھیلے ہوئے، ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے اپنے خاندان میں، ہماری اپنی سوسائٹی میں، ہمارے اپنے علاقے میں، جہاں تک ہماری پہنچ ہے یہ ساری چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ پوری طریقے سے غیر اسلامی معاشرہ بن چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ہمیں نہیں سکھائی۔
حضرات صحابہ کی زندگی میں ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی. بزرگان دین، اولیاء اللہ، محدثین، فقہا، متکلمین، مفسرین، صوفیاء، ان حضرات کی زندگیوں میں، ان کی کتابوں میں، قرآن اور حدیث میں ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے خلاف ملتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ختم کیا اور فرمایا کہ میں آیا ہی نہیں ہوں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، وہی چیز آج ہمارے معاشرے کا جزو اور حصہ بن چکی ہے. اور سب سے بڑا جو افسوسناک مرحلہ ہے اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس پر بولنے والا کوئی ہمت ہی نہیں کر رہا ہے. حالانکہ بہت سی وہ جگہیں ہیں جہاں پر آدمی اپنے ہاتھ کا استعمال کر سکتا ہے اس برائی کو روکنے کے لیے، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اسے پورا اختیار ہے. وہ صاحب مکان ہے، وہ صاحب مال ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، لیکن وہ یہ جرأت نہیں کر پاتا. وہ بیوی کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے، وہ اولاد کے سامنے دب جاتا ہے، وہ خاندان اور معاشرے کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. حالانکہ اگر یہ تھوڑی سی ہمت کرتا اور دین و شریعت کے اوپر قائم رہتا اور اپنی غیرت ایمانی کو ظاہر کرتا تو اس کے لیے بڑا آسان ہے، کوئی اس کا بال بیگا نہیں کر سکتا. واقعہ تو مشہور ہے. ایک صاحب ایمان لائے، ان کی والدہ ناراض ہوگی، کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. بہت سمجھایا پیار سے، ہر اعتبار سے، میں بھوکی رہوں گی، میں اسی حالت میں مر جاؤں گی. ماں ہے، ماں کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے اولاد کو. لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ انہوں نے کہا پھر ماں جو تجھے کرنا ہے کر لے، میں اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. پتھر تو سینے پہ رکھنا پڑتا ہے اور ایک مضبوط اسٹینڈ تو لینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی مول لینا دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے یا دنیا اور آخرت دونوں کے نقصان کا سودا ہے. کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے اور ہمیں عمل کرنے کی طاقت آ جائے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو کرنا ہے کر لو، میں تو دین سے پھرنے والا. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ بھی راستے پہ آ گئی کہ بھئی یہ تو ہٹنے والا نہیں ہے. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ مخلوق میں سے کسی کو بھی خوش نہیں کیا جائے گا، کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسی کو بھی راضی کرنے کی کوشش نہیں ہوگی اگر وہاں پر خدا کی ناراضگی ہوتی ہے. اصول ہے کہ میرا رب ناراض ہو رہا ہے، میرے دین کے خلاف ہو رہا ہے، میرے نبی کے طریقے کے خلاف ہے، تو میں اب کسی کی بات سننے والا. اور یہی چیز آدمی کو دوسرے تک پہنچانا بھی ہے، یہ تو اس کی زندگی کا معاملہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو پہلا منزل اور پہلا اسٹیپ ہے اور ہماری پہلی جو سیڑھی ہے وہی کمزور ہے. ہم اپنی ذات کے معاملے میں ہی کمزور ہیں، جس کی وجہ سے دوسروں تک بات پہنچانا ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے مشکل ہے. جو انسان خود عمل کرتا ہے اس کے لیے دوسروں تک عمل کا پہنچانا، اس کی دعوت دینا آسان ہو جاتا ہے. جو چیز غلط ہے اس سے وہ رکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ سامنے والے کو مضبوطی کے ساتھ روک بھی سکتا ہے. چونکہ ہم عمل کرتے ہی نہیں تو دوسروں تک دعوت پہنچانا مشکل. چونکہ ہم ان رسوم و رواج سے رکتے ہی نہیں اس لیے دوسروں کو روکنا مشکل. اسی لیے ہم کو تعلیم یہ دی گئی کہ سب سے پہلے خود کوشش کرو عمل کرنے والے بنو. سب سے پہلے خود کوشش کرو کہ برائیوں سے رکنے والے بن جاؤ، کیونکہ سب سے پہلے تو تم سے خود تمہاری ذات کے بارے میں سوال ہوگا، دوسروں کے بارے میں تو بعد میں سوال ہوگا. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون.
سب سے پہلی ذمہ داری تو تمہاری خود کی اپنی ہے. تم سدھر گئے، تم اپنے آپ کو اچھا بنا لیے، تو اگر دوسرے گمراہ ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا. ان کے بارے میں تم سے سوال، اس میں خالی یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے. اس لیے کہ آپ نے اگر اپنی ذمہ داری پوری کر لی تو دوسروں تک بات پہنچانا آسان ہو جائے گا. اگرچہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی پہلے 100% خود ہی سدھر جائے تو کام کرے. دوسروں تک تو دین کی بات پہنچانا ہے، چاہے وہ 100% پوری طریقے سے دین کے ہر عمل پر عمل کرنے والا ہو یا نہ ہو. اللہ اس محنت کی برکت سے اس کی زندگی میں بھی دین لائے گا، لیکن باتوں میں اثر اس وقت ہوگا، محنت کے اندر تاثیر اس وقت پیدا ہوگی، اور آپ کے منع کرنے کے اندر سامنے والا اس وقت رکے گا جب آپ کی زندگی میں عمل ہوگا. ورنہ دنیا تو فوراً آپ کو بولے گی حضرت آپ تو خود ہی فجر میں دکھتے نہیں، اور آپ کو تو ہم نے فلاں رسم کرتے ہوئے آپ کی بیٹی کے منگنی میں دیکھا تھا، اور آپ کے فلاں کی شادی کے اندر تو لڑکا لڑکی کے درمیان کوئی فرق تھا نہیں، ایک ہی اسٹیج تھا، اور آپ کے یہاں تو بہت دھوم دھام سے ہلدی مہندی ہوئی تھی. اب کس منہ سے ہم منع کریں گے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی. حضرت یہ کھجور بہت کھاتے، کھجور صحت مند چیز ہے، لیکن ہر چیز بھی ایک حد میں ہو تو صحت مند ہے، ورنہ وہ نقصان دیتی ہے. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے بعد محدثین میں سب سے بڑا درجہ امام مسلم کا ہے. آپ کو پتا ہوگا، میں نے بتایا بھی تھا کہ ان کا انتقال کھجور کھا کھا کے ہو گیا. حدیثیں تلاش کر رہے تھے، ان کی تو زندگیاں حدیثوں میں گزری. حدیث کی محنت، حدیث حاصل کرنے، حدیث پہنچانے میں سب سے عظیم چیز. اب اس میں وہ کھجور بھی کھاتے جا رہے ہیں اور حدیث بھی تلاش کرتے جا رہے ہیں. اب انسان جب پڑھتا ہے تو پڑھنے میں اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کھا رہا ہے اور کیا پی رہا ہے. اب وہ کھاتے جا رہے ہیں اور حدیث تلاش کرتے جا رہے ہیں، کوانٹٹی زیادہ ہو گئی، انتقال ہو گیا. گرمی جو کھجور کی ہوتی ہے پھر وہ معدہ برداشت نہیں کر پاتا، تو وہ عورت آ کے کہنے لگی کہ حضرت بہت کھجور کھاتا ہے، آپ اس کو منع کیجیے، اس کو کچھ نصیحت کیجیے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ایک ہفتے کے بعد ایک ہفتے کے بعد وہ آئی، تو اس کے ذہن میں ایسا تھا کہ ایک اچھا خاصا لمبا چوڑا لیکچر ہوگا، انسان نے ٹائم لیا ہے. تو امام ابو حنیفہ نے اس بچے سے کہا بیٹا کھجور مت کھاؤ، کھجور زیادہ کھانا اچھا بات ہو گئی. اب وہ عورت سوچ رہی کہ ابھی اور کچھ بات حضرت فرمائیں گے، تو حضرت نے کہا کہ دیٹس اٹ، بات ختم. تو اس نے سوال کیا کہ حضرت یہ بات تو آپ اس وقت بھی کہہ سکتے تھے ایک ہفتہ پہلے، ایک ہفتہ کا گیپ لینے کی ضرورت کیا تھی؟ اب دیکھیے یہ اصل ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی بات تو اس وقت بھی میں کہہ سکتا تھا، اور اتنی ہی بات مجھے کہنی تھی، اس کے اوپر کوئی بیان تو ہے نہیں. کھجور کے فضائل پہ تو بیان ہے، لیکن کھجور کے نقصانات پہ کتنا بیان کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ موت ہو جائے گی، نقصان ہوگا، اس سے زیادہ کیا بیان کریں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ میں خود زیادہ کھجور کھانے کا عادی تھا. عرب تو ہوتے ہی ہے کھجور زیادہ کھاتے ہیں، ان کی عورتیں روزانہ آدھا کلو کھجور کھا جاتی. ہاں، اپنے یہاں کا اچھے سے اچھا پہلوان آدھا کھجور پچا نہیں سکتا، ان کی عورتیں آدھا کلو پر ڈے کھا لیتی ہے. تو اس زمانے کے لوگ کھجور کے عادی ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسی جو ہے وہ صحت بھی عطا فرمائی تھی. تو فرمایا کہ میں خود بھی کھجور کھانے کا عادی تھا. ایک ہفتے میں پہلے میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اس لیے میں نے آپ سے ایک ویک کا ٹائم لیا تھا کہ جب میں خود عمل کرنے والا ہو جاؤں گا تو میری بات میں تاثیر ہوگی، تیرے بچہ اس پر عمل کرے گا. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان خود پہلے عمل کرے تو پھر دوسرے کے اندر
باتوں کی تاثیر ہوا کرتی تھی. پہلے زمانے کے جو بزرگان دین ہوا کرتے تھے ان کی مجلسوں میں بمشکل 1 سے 2 جملے اگر انہوں نے کہہ دیا ہو تو کہہ دیا, سوائے سکوت اور خاموشی کے کچھ نہیں ہوتا تھا. سارے لوگ خاموش, اور حضرت جو شیخ ہیں وہ بھی خاموش. ارے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ بس یہ خاموشی میں ہی لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے. 1 آدھ 2 جملہ کچھ بول دیا اور اسی کے اندر لوگوں کے دلوں کی حالت کیا ہو گئی؟ تبدیل ہو گئی. اس لیے کہ زندگیوں میں عمل تھا. آج گھنٹوں گھنٹوں بیان ہو جاتے ہیں اور بہترین قرآن و حدیث سے مدلل واقعات سے پر اسپیچیز ہو جاتی ہے, بیانات ہو جاتے ہیں, لیکن زندگیوں میں عمل. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں عمل پیدا کرے اور پھر لوگوں تک اس بات کو پہنچائے. یہ پہنچانا بہت ضروری ہے. اگر یہ کام لوگوں تک پہنچانے کا چھوڑ دیا گیا تو پھر دنیا تباہ ہو جائے گی. یہ دنیا جو ہے وہ یہاں کے بسنے والے لوگ برباد ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوری قوموں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. کئی حدیثیں جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر ہے کہ لوگوں کو سمجھاؤ, لوگوں تک بات پہنچاؤ کہ دیکھو بھائی یہ غلط ہے, اس چیز کو آپ جو ہے نہ کریں, یا آپ اس چیز کو اس طریقے سے کریں. شریعت نے ہر موقع کے احکام دیے ہیں اور راستے بھی بتائے ہیں, ایسا نہیں کہ راستہ نہیں بتایا. تو ہر آدمی کو اپنے اعتبار سے محنت کرنا چاہیے. پھر اگر بات پہنچائی جائے کسی تک تو وہ بھی صحیح انداز میں پہنچانا ضروری ہے. بہت سی مرتبہ آدمی بات پہنچاتا ہے لیکن طریقہ غلط ہوتا ہے, انداز غلط ہوتا ہے, تو بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو آدمی میں ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اس بندے کو اس برائی سے اس لیے بچا رہا ہوں تاکہ اس کی دنیا اور آخرت برباد نہ ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے, یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائے. اس کے دل میں ایک اچھا جذبہ ہونا چاہیے اور پھر اس جذبے کے تحت وہ اس تک جو ہے بات کو پہنچائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی حدیث فرمائی جس میں ہم کو بہت سارے اصول بتا دیے کہ کس طریقے سے تمہیں کسی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے اور افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح سے. جب ایک آدمی آئینے کے پاس جاتا ہے تو آئینے کے پاس جاتے ہی اس کے سر سے لے کے پیر تک جہاں تک اس کو آئینے میں نظر آ رہا ہے اس کے جتنے عیب ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں. اگر کہیں پہ کوئی داغ لگا ہے وہ نظر آ جاتا ہے, ٹوپی ٹیڑھی ہے وہ نظر آ جاتا ہے, اور فلاں چیز جو ایسی ہونا چاہیے وہ سامنے نظر آ جاتی ہے. آدمی فوراً اس کو درست کرتا. تو سب سے پہلے تو آدمی کے عیب اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور یہ آدمی اس آئینے پر ناراض نہیں ہوتا کہ تو نے میرے سارے عیب بتا دیے, بلکہ اس کا احسان مند ہوتا ہے کہ بھائی تیری وجہ سے میں لوگوں کی ہنسی سے بچ گیا, ورنہ اسی میں چلا گیا ہوتا تو لوگ ہنستے کہ کیا اپنی شکل بنا کر آیا ہے. احسان مند ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب کوئی بندہ, کوئی مومن کسی دوسرے ایمان والے کو اگر کوئی شرعی اور دینی خرابی پر مطلع کرے, اسے بتائے کہ بھائی دیکھو یہ غلط ہے, یہ اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے, تو وہ اس پر ناراض نہ ہو بلکہ وہ اس کا احسان مند ہو کہ بھائی اس نے مجھے بتایا, اگر یہ نہیں بتاتا میرے نالج میں تو تھا نہیں, تو کل اللہ تعالیٰ کے یہاں پر میری پکڑ ہو جاتی. وہ اس کو برا نہیں بولتا, وہ اس سے ناراض, وہ اس کا دشمن نہیں بنتا, نہیں بننا چاہیے اس کو. جیسے کوئی آدمی کسی طبیب اور حکیم کے پاس چلے جائے اور وہ اس کا چیک اپ کرے اور اس کے اندر 2-4 بیماری بتا دے کہ بھائی تیری کڈنی میں بھی پرابلم ہے,
اور تیرے کو اسپونڈلائسس کا بھی مسئلہ ہے، تیری نس بھی جو ہے وہ دبی ہوئی ہے، اور تیرا معدہ بھی خراب ہے، تو وہ ڈاکٹر صاحب سے لڑنا چالو کرے گا؟ وہ تو ڈاکٹر صاحب کا احسان مند ہوا کہ بھائی آپ نے ہمیں بتا دیا، اب ذرا اچھا کوئی علاج بتاؤ تاکہ میں ان بیماریوں سے نجات پاؤں، کیونکہ اگر یہ بیماری آپ نہیں بتاتے اور آپ کی طرف سے مجھے اچھا علاج نہ ملے تو میں تو سمجھو دنیا سے روا نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ ایسی ایسی بڑی بیماری آپ نے بتا دی کہ اس میں بچنا تو آگے چل کر بڑا مشکل ہوتا، احسان مند ہوتا۔ تو جو لوگ آپ کے سامنے آ کر یہ بات بتائیں تو ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے، ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہم آئینے کو برا نہیں بولتے۔ دوسرا، جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے رہیں گے تو آئینہ آپ کو اتنا ہی عیب بتائے گا جتنا آپ میں ہے۔ بھائی ایک ڈاٹ اگر لگا ہوا ہے تو وہ ایک ڈاٹ ہی بتائے گا، وہ 1 روپے کے سکے کے برابر داغ بتائے گا نہیں۔ بہت زبردست حدیث ہے جس کے ذریعے سے آدمی اپنی بات لوگوں تک پہنچائے اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ اور ہمیں یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ ہم سے غلطیاں کہاں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری باتوں میں تاثیر نہیں رہی اور معاشرہ بدل نہیں رہا ہے، اس میں یہی چیز سمجھائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب اور خرابی ہے تو جتنی عیب اور جتنی خرابی اتنی ہی بتائے، اس کو بڑا چڑھا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی کو بتایا گیا، آئینہ کسی دوسرے کو بتاتا نہیں۔ جب آپ جائیں گے آئینہ آپ کو بتا دے گا، دوسرے کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کو کسی کا عیب پتا چلا، کسی کے اندر برائی پتا چلی، تو آپ کو صرف اور صرف اسی کو بتانا ہے، کسی اور کو اس کے عیب کو بتانا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہی ہے کہ پوری سوسائٹی کے ہر فرد کو پتا ہے۔ ارے بھائی، عیب چھپانا یہ اتنا بڑا اور اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی بندے کے عیب کو چھپاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپائیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ کیونکہ ہم تو خود عیب سے بھرے ہوئے ہیں۔ کل اللہ تعالیٰ ہمیں عیب سے بچا لے، عیب لوگوں سے چھپا لے، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی؟ یہ چیز ہماری محنت میں رکاوٹ بنتی ہے کہ بھئی یہ بات آپ تک ہے، آپ اپنے تک رکھیں، آپ اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اس کو جائیں، اس کو اچھے سے سمجھائیں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اس کو اس برائی سے روکنے کی کوشش کریں، لوگوں میں اس کا چرچا نہ کریں۔ جس طرح آئینہ دیکھنے والے کے عیب کو بتاتا ہے، دوسرے لوگوں میں اس کی چرچا نہیں کرتا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ان اصولوں پر اگر عمل کیا جائے تو ہی جا کر انسان جو ہے وہ سدھار لا سکتا ہے، معاشرہ سدھر سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ اسی طریقے سے آدمی میں جو خیرخواہی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ اچھا طریقہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ سخت کلامی سے، غلط انداز سے اگر آدمی کو صحیح بات بھی بولی جائے تو برا لگتا ہے۔ تو مامون الرشید کا تو واقعہ مشہور ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی نے اچھی اچھی باتیں بتائی لیکن بڑی ترش انداز میں، بڑے سخت انداز میں بتائی، تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں لیکن آپ کا طرز اچھا نہیں ہے۔ میں برا ہوں ٹھیک ہے، مجھ سے زیادہ برا فرعون تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اس کے پاس بھیجا تو کیا کہا تھا؟ قولا لہو قولا لینا، کہ بھائی جب جاؤں گے اس کے پاس تو نرم انداز میں بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہاری نرم انداز والی بات سے وہ بھی سدھر جائے، تو میں اتنا تو برا نہیں ہوں اور نہ تم موسیٰ اور ہارون جیسے ہو۔ انداز یہ جو ہے بہت اچھا اثر ڈالتا ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ
دریائے فرات کے کنارے سے ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں، لیکن وضو کے اندر غلطیاں کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ بھائی ان کو بتانا تو ضروری ہے۔ ان حضرات کے اندر ایک چیز تھی کہ جہاں پر بھی وہ غلطی دیکھتے تھے اس کو سدھار دیتے تھے۔ بہت ساری چیزیں ہم میں سے ہم جانتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص غلط طریقے سے کر رہا ہے، لیکن ہم بولتے نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز پتہ ہے دین کی، خاص طور پر مثال کے طور پر یہ نماز غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے، آپ کو معلوم ہے غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے، پکا معلوم ہے، تو اب آپ کو اس کی غلطی بتانا فرض ہے۔ تو بارہ میں دونوں گزر رہے تھے، دیکھا تو پھر سوچا کہ بھائی ان کو اگر ڈائریکٹ اس طرح سے بولے تو کہ آپ غلط وضو کر رہے ہو تو ان کو برا لگے گا، بڑی عمر والے بھی، ہم تو چھوٹے عمر والے۔ تو جا کے ان کے پاس بیٹھ گئے، ان سے یہاں وہاں کی کچھ دیر بات کی اور کہا کہ چاچا ہم چاہتے ہیں کہ ہم وضو کریں، آپ ذرا دیکھیے ہمارا وضو صحیح ہے یا؟ بڑے لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے۔ اب وہ اسی کے دریائے فرات پر ہی حضرت چاچا کے سامنے وضو کر رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے ان کے جیسا وضو کس کا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، تو ان کو احساس ہو گیا اور کہا کہ بیٹا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میرے وضو میں کیا کمی تھی۔ تو انداز بھی ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے۔ اگر ان چیزوں پر عمل کیا جائے تو پھر ہماری دعوت میں تاثیر پیدا ہوگی اور ہم جو لوگوں تک بات پہنچائیں گے اس سے ہمارے معاشرے میں انقلاب پیدا ہوگا، تبدیلی پیدا ہوگی، لوگ سدھار کی طرف آئیں گے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک سب سے پہلے انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو درست کرے، اور دوسرا دوسروں کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو عیوب ہیں اور جو رسم و رواج ہیں، جو شریعت کے خلاف چیزیں ہیں، ہم ان کو بھی بتائیں، ان کی اصلاح کی فکر کریں اور اس کے لیے جو راستہ اختیار کریں وہ خیر خواہانہ، ہمدردانہ ہو کہ اس کی بات اسی تک پہنچائے، بار بار اس تک بات کو پہنچائے اور پہنچا کر اس کے پیچھے کھڑے نہ ہو جائے، اس کو چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام لوگوں تک بات کو پہنچانا ہے، آپ بار بار پہنچاؤ، لیکن ان کے اوپر لٹ لے کے کھڑے مت ہو جاؤ کہ تیرے کو سدھرنا ہی پڑے گا، یہ کام آپ کا نہیں۔ انبیاء کا کام ہے لوگوں تک بات پہنچانا، ایک دفعہ نہیں، دوسری مرتبہ جائیے، دوسری مرتبہ نہیں، تیسری مرتبہ اپنے تعلقات کو بھی برقرار رکھیے جتنا ضروری ہے، لیکن اس چیز کو جاری رکھیے اور جتنی بات ہے اتنی ہی بات پہنچائے، اس کو بڑا چڑھا کر پیش نہ کریں، اور بیچارے اس کے اندر اگر عیب ہے تو اس کو بیمار سمجھتے ہوئے اس کی جو کوشش آپ کر رہے ہیں تو وہ اس تک ہی رکھیں، وہ لوگوں کے درمیان چرچا کرنے کی چیز نہیں۔ یہی وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں اصلاح نہیں ہوتی، لوگوں میں سدھار نہیں آتا اور ہماری محنتیں جو ہے وہ بیکار چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔